کسی بھی قوم یا معاشرے کے ذہنی و فکری انحطاط اور زوال کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ خود اپنی حالت بدلنے کے بجائے کسی مسیحا یا نجات دہندہ کا انتظار کیا جائے، یہاں تک کہ کوئی شعبدہ باز صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خود کو مسیحا کے روپ میں پیش کر دے۔ جرمنی میں بھی یہی کچھ ہوا۔ 1921 میں تبدیلی کی لہر اٹھی اور ایڈولف ہٹلر، جو اب نازی پارٹی کی قیادت سنبھال چکے تھے، انہوں نے نیا جرمنی بنانے کا تصور پیش کیا۔ دسمبر 1924 میں انتخابات ہوئے تو نازی پارٹی 647 کے ایوان میں صرف 14 نشستوں پر کامیابی حاصل کر سکے۔ مئی 1928 میں ایک بار پھر بھرپور انتخابی مہم چلائی گئی، مگر نازی پارٹی کی نشستیں کم ہو کر 12 رہ گئیں۔ مشتعل انقلابیوں نے اس شکست پر پورے ملک میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ 27 فروری 1933 کو الیکشن سے چند روز قبل جرمن پارلیمنٹ کو آگ لگا دی گئی، مگر پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ہٹلر کا جادو چل گیا اور مارچ 1933 میں ہونے والے الیکشن میں نازی پارٹی نے قابل ذکر کامیابی حاصل کی اور 288 نشستیں جیت لی۔ نازی پارٹی نے 43.9% ووٹ حاصل کیے اور اس کی اتحادی جماعت کنزرویٹو پارٹی نے 8% ووٹ حاصل کیے، مگر اب بھی لگ بھگ 50% ووٹ اپوزیشن جماعتوں کے نام رہے۔ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی، جس نے 18.3% ووٹ لیے، اسے پارلیمنٹ میں 120 نشستیں ملی، جبکہ کمیونسٹ پارٹی، جسے 12.3% ووٹ ملے، اسے 81 نشستیں دی گئیں۔ ہٹلر جرمن چانسلر تو بن گئے، مگر اب بھی ان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی اور حکومت چلانے کے لیے انہی اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا، جنہیں وہ انتخابی مہم کے دوران چور، ڈاکو اور غدار قرار دے چکے تھے۔ شاید ہٹلر کے ہاں بھی شریف الدین پیرزادہ اور بابر آوان جیسے قانونی مشیر ہوتے ہوں گے، جنہوں نے مشورہ دیا کہ جرمن پارلیمنٹ ریشتاگ کو بائی پاس کرنے کے لیے انیبلنگ ایکٹ منظور کروا لیا جائے۔ اس بل کے منظور ہونے کا مطلب یہ تھا کہ پارلیمنٹ غیر مؤثر ہو جاتی اور ہٹلر کو ایمرجنسی نافذ کیے بغیر قانون سازی کے اختیارات حاصل ہو جاتے۔ اپوزیشن رہنماؤں اور سیاسی مخالفین کی تنابیں کسنے اور ہٹلر کو مطلق العنان حکمران بنانے کے لیے قانون سازی کا مسودہ تو تیار ہو گیا، مگر اڑچن یہ تھی کہ آئین میں ترمیم کرنے کے لیے نازی پارٹی کے پاس مطلوبہ اکثریت دستیاب نہ تھی۔ دستور کے مطابق اس بل کو منظور کروانے کے لیے نہ صرف 2/3 ووٹ درکار تھے، بلکہ پارلیمنٹ میں 2/3 کورم یعنی 2/3 نمائندگی بھی ضروری تھی۔ چھوٹی جماعتوں کو ساتھ ملانے کے باوجود نازی پارٹی کے پاس ایوان میں 340 نشستیں تھیں، جبکہ آئین سازی کے لیے ریشتاگ میں 432 ارکان کا موجود ہونا اور اس بل کے حق میں ووٹ دینا ضروری تھا۔ ایک بار پھر ہٹلر کے قانونی مشیر سر جوڑ کر بیٹھے اور سرپرائز دینے کا فیصلہ ہوا۔ ہٹلر کے وفادار ساتھی ہرمن گورنگ، جو پارلیمنٹ کے سپیکر تھے، انہوں نے اس مشکل کو اپنے آئینی اختیارات کے ذریعے حل کرنے کا فیصلہ کیا اور رولنگ دے دی کہ کمیونسٹ پارٹی کے 81 ارکان غدار اور ملک دشمن ہیں، چنانچہ انہیں گننے یعنی کاؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس رولنگ کے نتیجے میں کورم کی شرط نرم ہو گئی اور اب انیبلنگ ایکٹ منظور کروانے کے لیے 432 کے بجائے 378 ارکان کی موجودگی ضروری تھی، مگر اب بھی نازی پارٹی کے پاس نمبر پورے نہیں تھے۔ جرمن پارلیمنٹ میں ایک کیتھولک مذہبی جماعت KAAS سے رجوع کیا گیا اور اس بل کے لیے حمایت طلب کی گئی۔ یہ مذہبی جماعت، جس کے پاس 73 ووٹ تھے، اس نے شرط رکھی کہ چرچ کا تحفظ کیا جائے گا اور حکومت کی طرف سے چرچ کے ساتھ کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ ہٹلر کی حکومت نے یہ سب شرائط تسلیم کر لی تو اس مذہبی جماعت کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس دوران ہٹلر کی نیم فوجی تنظیم کے ٹائیگر ملک بھر میں دندناتے رہے۔ بعض اپوزیشن ارکان پر تشدد کر کے انہیں خاموش کروا دیا گیا۔ چند ایک ارکان پارلیمنٹ کو حراست میں لے لیا گیا
تو کچھ کو حفاظتی تحویل کے نام پر قید کر دیا گیا۔ دہشت کی اس فضا میں کئی ارکان پارلیمنٹ ملک چھوڑ کر فرار ہوئے یا زیر زمین چلے جانے پر مجبور ہو گئے۔ جس دن ووٹنگ ہونا تھی اس روز بھی بھرپور کوشش کی گئی کہ اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ میں نہ پہنچ سکے، مگر ان سب ہتھ کنڈوں کے باوجود سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے 120 میں سے 94 ارکان پارلیمنٹ ایوان میں پہنچ کر اس انیبلنگ ایکٹ کے خلاف ووٹ دینے میں کامیاب ہو گئے۔ اس بل کے حق میں 444 ووٹ آئے اور یوں ہٹلر کو قانون سازی کے لامحدود اختیارات حاصل ہو گئے۔ یہ بل 4 سال کے لیے منظور کیا گیا تھا اور پھر 2 مرتبہ جرمن پارلیمنٹ سے اس کی توسیع کروائی گئی۔ ہٹلر نے قانون سازی کے اس اختیار کو سیاسی مخالفین کے خلاف جی بھر کر استعمال کیا۔ ملک دشمنوں اور غداروں کا کلا کما کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی تھی، لیکن ان کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ تمام تر اختیارات کے باوجود نیا جرمنی نہ بنایا جا سکا۔ ہٹلر نے اپنے آخری ایام ایک بنکر میں گزارے اور 25 اپریل 1945 کو اپنے آپ کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ ہٹلر کی موت کے بعد جرمن پارلیمنٹ کے اسپیکر ہرمن گورنگ کو گرفتار کر لیا گیا اور طویل ٹرائل کے بعد 30 ستمبر 1946 کو سزائے موت سنا دی گئی، مگر اس نے سزا پر عمل درآمد ہونے سے پہلے ہی زہریلا کیپسول کھا کر خودکشی کر لی۔ قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سے متعلق سپریم کورٹ از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران بیرسٹر صلاح الدین نے دلائل دیتے ہوئے یہ تفصیل تو بیان کی اور بتایا کہ دنیا بھر کی پارلیمانی تاریخ میں اس طرح کی رولنگ کی صرف ایک ہی مثال ملتی ہے اور وہ ہے نازی جرمنی کی پارلیمنٹ کے اسپیکر کی رولنگ، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جرمنی کی سپریم کورٹ کا اس حوالے سے کیا کردار رہا۔ میں نے کچھ جستجو کی تو معلوم ہوا کہ وہاں بھی اس غیر آئینی رولنگ پر ملک کی سب سے بڑی عدالت سے رجوع کیا گیا، مگر معزز جج صاحبان نے یہ موقف اختیار کیا کہ ہم پارلیمنٹ میں ہونے والی کارروائی میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ عدالت نے یہ معلوم کرنے کی زحمت بھی نہ کی کہ وہ اراکین پارلیمنٹ کہاں گئے جنہیں گنا نہیں گیا۔ بعد ازاں یہ مقدمہ سننے والے بیشتر جج صاحبان نے ریٹائرمنٹ کے بعد نازی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی، مگر نئے پاکستان میں ایسا نہیں ہوا۔ جج صاحبان نے تاریخی فیصلہ دے کر فسطائیت کے سب منصوبے ناکام بنا دی اور بتا دیا کہ یہ نازی جرمنی نہیں بلکہ پاکستان ہے۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل آؤٹ لائن نیوز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔